السلام علیکم۔ سائیکالوجسٹ ڈائری بائی سائیکالوجی اسٹار میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک او سی ڈی پر ہے، یعنی obsessive compulsive disorder۔ نوٹ: اس پوسٹ میں بتائی گئی علامات میں کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے والے افراد شامل نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز نہ کریں۔ اگر آپ اپنے اندر ان علامات کو پاتے ہیں تو کسی قریبی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں۔ تعارف: اس پر فٹ بال کا جنون ہر وقت طاری رہتا ہے۔ اس کو جوتوں کا حد سے زیادہ شوق ہے۔ وہ لازماً جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ ہم یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کچھ عادات یا حرکات بار بار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ دوسروں کو ان کے اس رویے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ عام طور سے یہ عادات مسئلہ نہیں بنتی اور کچھ کاموں میں یہ مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہیں، مگر کسی کام کو بار بار کرنے کا یا کسی سوچ کو بار بار دماغ میں لانے کا تقاضا زندگی پہ تکلیف دہ حد تک حاوی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں تکلیف دہ خیالات بار بار آتے ہیں، حالانکہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ خیالات آپ کے دماغ میں نہ آئیں۔ آپ کے دل میں بار بار تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بار بار چھوئیں، چیزوں کو بار بار گنتے رہیں یا کسی کام کو بار بار کریں، مثلاً ہاتھ بہت بار دھوئیں۔ تو آپ کو obsessive compulsive disorder ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو ان سمٹمز میں سے کوئی سمٹمز اپنے اندر نظر آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز نہ کریں۔ آپ اپنے کسی قریبی اچھے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ جو سمٹمز آ رہے ہیں یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوں، کیونکہ سائیکالوجسٹ آپ کی مکمل ہسٹری کے بعد کوئی نتیجہ نکالتا ہے۔ او سی ڈی کے مریضوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ عائشہ: مجھے ڈر لگتا رہتا ہے کہ مجھے دوسروں سے کوئی بیماری لگ جائے گی۔ میں گھنٹوں اپنے گھر کو بلیچ سے صاف کرتی رہتی ہوں تاکہ جراثیم مر جائیں، اور اپنے ہاتھ دن میں بہت دفعہ دھوتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی بھی کام کے لیے مجھے گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ جب میرے میاں اور بچے گھر آ جاتے ہیں تو میں ان کے جوتے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اتروا دیتی ہوں۔ میں ان سے تفصیل سے پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں کہاں گئے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ کہیں وہ کسی گندی جگہ مثلاً اسپتال وغیرہ تو نہیں گئے تھے۔ میں ان کو گھر آنے کے بعد مجبور کرتی ہوں کہ وہ فوراً کپڑے بدلیں اور اچھی طرح نہائیں۔ مجھے احساس بھی ہوتا ہے کہ میرے یہ اوہام احمقانہ ہیں۔ میرے گھر والے اس عادت سے تنگ آ چکے ہیں، مگر میں اتنے عرصے سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں کہ میں اب اپنے آپ کو روک نہیں سکتی۔ obsessions، وہم کے خیالات۔ مریضوں کے ذہن میں بار بار کچھ خیالات، وہم، شک اور وسوسے آتے ہیں جو گھنٹوں تک آتے رہتے ہیں۔ عام طور سے یہ وہم بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ تشدد پر مبنی یا جنسی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فضول خیالات ہیں۔ مریض اس کو بار بار اپنے ذہن میں آنے سے روکنے یا ان کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ خیالات ذہن سے نہیں نکلتے۔ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اپنے ہی خیالات ہیں، لیکن یہ اس کی مرضی کے خلاف ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو بار بار اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ کسی کو مار دیں یا برا بھلا کہیں، حالانکہ لوگ ان خیالات کو صحیح نہیں سمجھتے اور ان پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ خیالات بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مریضوں کو دن بھر اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ وہ جراثیم یا گرد سے آلودہ ہیں یا ان کو کوئی بڑی بیماری مثلاً کینسر یا ایڈز لگ جائے گی۔ کمپلشنز، بار بار کوئی کام بلا وجہ دہرانا۔ اس بیماری کے بہت سے مریض بعض کام بے شمار دفعہ دہراتے ہیں، مثلاً بعض لوگ ایک ایک گھنٹے تک ہاتھ دھوتے رہتے ہیں یا 50 دفعہ چیک کرتے ہیں کہ دروازہ کہیں کھلا تو نہیں رہ گیا۔ اکثر مریضوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر چکے ہیں اور اسے دوبارہ کرنا فضول کام ہے اور بیکار ہے، مثلاً ہاتھ صاف ہیں یا دروازہ کھلا ہے، لیکن ان کے دل میں اس کام کو پھر کرنے کی شدید تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کام کو پھر نہ کریں اور اس سے رکنے کی کوشش کریں تو شدید گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔
بعض دفعہ مریض اس طرح کے کام بار بار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان پر یا ان کے گھر والوں پہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ او سی ڈی کتنا عام ہے؟ عام طور سے 2% لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں اس بیماری کی شرح برابر ہے۔ او سی ڈی کس حد تک شدید ہو سکتا ہے؟ او سی ڈی اگر بہت شدید ہو تو باقاعدگی سے کام کرنا، گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا یا خاندان کے معاملات میں دلچسپی لینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر مریض اپنے کمپلشنز میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرے تو وہ پریشان اور ناراض ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو او سی ڈی کی بیماری ہے، کیا وہ پاگل ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کو او سی ڈی کی بیماری ہو وہ ذہنی اعتبار سے بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ وہ اس بیماری کا اظہار کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ لوگ کہیں انہیں پاگل نہ سمجھیں۔ حالانکہ مریض پریشان ہوتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے کہیں وہ اپنے آپ پہ قابو نہ کھو بیٹھیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ او سی ڈی کس عمر میں شروع ہوتا ہے؟ او سی ڈی عام طور سے لڑکپن یا 20-22 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ علامات کبھی شروع ہوتی ہیں، کبھی خود ہی ختم ہو جاتی ہیں اور پھر دوبارہ آ جاتی ہیں، مگر مریض عام طور سے اس وقت تک مدد کے لیے رجوع نہیں کرتے جب تک یہ بیماری شروع ہوتے ہوئے کئی سال نہ ہو چکے ہوں۔ اگر او سی ڈی کا علاج نہ کروایا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر بیماری ہلکی ہو تو بہت سے لوگ علاج کیے بغیر ہی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر بیماری درمیانے درجے یا شدید نوعیت کی ہو تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، گو کہ وقتی طور سے کبھی کبھی علامات بہتر ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی بیماری وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی علامات ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کی حالت میں زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ علاج سے عام طور سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ او سی ڈی کی بیماری کیوں ہو جاتی ہے؟ نمبر 1، جینز۔ او سی ڈی کی بیماری بعض لوگوں میں موڑسی ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے۔ 2، ذہنی دباؤ، اسٹریس۔ جن لوگوں کو او سی ڈی کی بیماری ہوتی ہے ان میں تقریباً 1/3 لوگوں میں یہ ذہنی دباؤ والے حالات اور واقعات کے بعد نمودار ہوتی ہے۔ 3، زندگی میں تبدیلی۔ ایسے وقت جب کسی پہ اچانک اور زیادہ ذمہ داریاں آ جائیں، مثلاً بالغ ہو جانا، بچے کی پیدائش یا نئی نوکری ملنا، اس وقت او سی ڈی کی علامات سامنے آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ 4، دماغی تبدیلی۔ ہمیں وثوق سے تو نہیں معلوم، لیکن ریسرچرز کے مطابق اگر کسی میں او سی ڈی کی بیماری تھوڑے عرصے سے زیادہ موجود ہے تو ان لوگوں کے دماغ میں ایک کیمیکل سیروٹونین کے عمل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ 5، شخصیت۔ جو لوگ بہت زیادہ صفائی پسند، باسلیقہ اور ہر کام ایک خاص اصول اور اعلیٰ معیار کے مطابق کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں او سی ڈی پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عام زندگی میں یہ خصوصیات فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائیں تو او سی ڈی کی طرف جا سکتی ہیں۔ ڈھنگ سوچنے کا انداز۔ تقریباً ہم سب کے ذہنوں میں بعض دفعہ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر میں اس گاڑی کے سامنے آ جاؤں؟ کہیں میں اپنے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دوں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ان خیالات کو جھٹک دیتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن بعض لوگ اپنے خیالات میں بھی اخلاقیات کے اس قدر پابند ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات بھی نہیں آنے چاہیے۔ اس طرح کے لوگ یہ فکر کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس طرح کے خیالات دوبارہ نہ آ جائیں، اور جو لوگ یہ فکر کرتے ہیں ان میں یہ خیالات اور بڑھ جاتے ہیں۔ او سی ڈی کیوں ختم نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ او سی ڈی کے مریض اپنی علامات کو کم کرنے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں انہی سے ان کے خیالات بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر obsessions کو ذہن سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا اور کوشش کرنا کہ یہ خیالات ذہن میں نہ آئیں۔ اس کوشش سے عام طور سے یہ خیالات بڑھ جاتے ہیں۔ کمپلشنز کو بار بار انجام دینے سے
کاموں کو بار بار چیک کرنے سے یا لوگوں سے بار بار تسلی طلب کرنے سے کچھ دیر کے لیے تو گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے، لیکن اس سے مریض کا یہ خیال اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ان کاموں کو کرنے سے کوئی بڑی بات ہونے سے رک جاتی ہے، اس لیے اگلی دفعہ ان کاموں کو بار بار کرنے کے لیے پریشر اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسے صحیح خیالات ذہن میں لانا جن سے برے خیالات ختم ہو جائیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور انتظار کریں جب تک کہ آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ اپنی مدد آپ کرنا، اپنے obsessions کا سامنا کریں۔ یہ آپ کو سننے میں عجیب سا لگے گا، مگر اس سے اپنے خیالات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے obsessions کو بول کر ریکارڈ کر لیں اور انہیں بار بار سنیں یا انہیں لکھ لیں اور بار بار پڑھیں۔ آپ کو یہ باقاعدگی سے روزانہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کرنا ہوگا جب تک کہ آپ کی گھبراہٹ کم نہ ہو جائے۔ کمپلشن سے رکنے کی کوشش کریں مگر obsessions کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ عام الفاظ میں یہ کہ اپنی سوچوں کو روکنے کی کوشش نہ کریں لیکن ان پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے منشیات نہ پئیں۔ اگر آپ کے خیالات آپ کو مذہبی اعتبار سے پریشان کرتے ہیں تو کسی عالم سے بات کر کے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کے خیالات OCD کی وجہ سے تو نہیں ہیں۔ OCD کے علاج CBT یعنی کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی، اس میں 2 طریقے سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایکسپوجر اینڈ ریسپانس پریونشن، نمبر 2 کوگنیٹیو تھراپی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔